یہی وجہ کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، عالم ملکوتی نے جب جھانکا تو انسانوں کو گناہ اور معصیت میں دیکھا، تو فرشتوں نے بڑا افسوس کیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ تیرے کیسے بندے ہیں؟ تو نے ساری نعمتیں ان کے لیے پیدا کی، آسمان و زمین ان کے لیے پیدا کیا، خزانے ساری دولتیں اور مقامات تم نے ان کو دیے، اور ان کی حالت یہ کہ تیرے گناہ اور معصیت میں ہیں۔ ہم آج کے بعد ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے، اس سے پہلے یہ استغفار کیا کرتے تھے انسانوں کے لیے کہ اللہ اس مخلوق کو بخش دے، اے اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لے، گویا کہ وہ اللہ کے پاس رہ کے انسانوں کی سفارشیں کرتے تھے۔ جب یہ نظارہ دیکھا کہ یہ کتنے ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ بدل دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں پڑے ہوئے، تو جب یہ بات کہی تو رب ذوالجلال نے کہا اے میرے فرشتوں، اصل میں اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ مجھے دیکھ نہیں رہے، میں چونکہ پردہ خفا میں ہوں اس لیے ان سے یہ معصیت ہو جاتی، اور تم چونکہ میرے سامنے ہو تو مجھے دیکھتے ہو، میں تمہارے سامنے پردہ خفا میں نہیں ہوں، اس لیے تم پر میرا ایک روب، میری کبریائی، میرا دبدبہ ہے، لہٰذا تم میری عبادت تسبیحات میں لگے رہتے ہو۔ وہ چونکہ پردہ خفا میں ہے اس لیے ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، تم ان کے لیے استغفار جاری رکھو۔ یہ بات تو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کو تسلی نہیں ہوئی، چپ تو ہو گئے، تسلی نہیں ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب ساری نعمتیں اس کے لیے بنائیں، جیسے بابا آدم کو یہ سارے کمالات دیے اور نائب بنایا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ شکر نہ کرے اور خود اسی اللہ کی معصیت کرنے لگے، تو تسلی نہیں ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اچھا ٹھیک ہے کہ تم اس پردہ خفا کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر تم اپنے ملائکہ میں سے 2 فرشتے مجھے ایسے دو کہ ان فرشتوں کو میں زمین پر بھیجوں گا اور ان سے پردہ خفا میں چلا جاؤں گا، پھر دیکھتے تمہارے جیسے فرشتے زمین پر کیا کرتے۔ تو 4 فرشتے پیش ہوئے جو فرشتوں میں بھی فرشتے تھے، یعنی فرشتوں میں بھی اتنے نیک تھے، وہ پیش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کہا کہ تمہاری پہلی شرط یہ کہ زمین پر جا کر تم نے بت کو سجدہ نہیں کرنا، دوسری شرط یہ کہ شراب نہیں پینا، تیسری شرط یہ کہ زنا نہیں کرنا، چوتھی شرط یہ کہ قتل نہیں کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہیں، ان شرطوں کے تحت تم نے زمین کے اندر رہنا ہے، اور میں پردہ خفا میں چلا جاؤں گا۔ جیسے یہاں تم حضوری کے مقام میں میری کبریائی و عظمتوں کو دیکھتے ہو، وہاں نہیں دیکھ پاؤ گے، تو میں گویا کہ سراپا میں بشر کا دے دوں گا، انسانوں کو دے دوں گا، پھر تم دیکھنا کہ تم اپنے تقوی و للہیت کے مطابق کیسے زندگی گزارتے ہو۔ جب یہ سنی تو 2 فرشتے وہ تو سائڈ پہ ہو گئے، رب ذوالجلال نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو ہاروت اور ماروت جس کا قرآن میں قصہ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور ہاروت اور ماروت لکھا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ نیک متقی تھے، انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہاروت اور ماروت کا زمین پہ اتار دیا، زمین پہ اتار دیا، اور پھر وہ قصہ، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جادو کا علم عطا کر دیا، جادو، سحر، اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے اس وقت جادوگری اپنے عروج پر تھی، اور لوگ جادوگری سیکھتے تھے، ایک دوسرے پہ جادو کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو جادو کا فن سکھا دیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ جادو ان سے سیکھو، یہ جادو کے ماہر ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ اس جادو کو سیکھنے کے لیے ان کے قریب آئیں گے تو یہ ان کو پھر جادو کی مذمت اور برائی بیان کریں گے کہ بھئی یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ نہ سیکھو۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے فن میں ماہر نہ ہو، وہ اگر اس فن سے روکے تو لوگ کہیں گے آپ کو کیا پتہ ڈاکٹری کیا ہوتی ہے۔ اب میرے جیسا آدمی کا یار ڈاکٹر نہیں بنو، کہ جی مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ڈاکٹری کیا ہوتی ہے۔ ہاں ڈاکٹر خود کہے کہ یار ڈاکٹر بننے میں کوئی فائدہ نہیں یار، رہنے دو، اب آج کل تو ڈاکٹر ویسے بیچارے ویسے ہی فقیر ہو گئے، امریکہ کے بڑے لاز چینج ہو گئے، آج کل ڈاکٹری میں کوئی بینیفٹ نہیں یار، رہنے دو۔ اس ڈاکٹر کی بات کا وزن ہوگا یا نہیں؟ اب ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ کہے کہ یار یہ آئی ٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بس مشکل سے روٹی چلتی ہے، کوئی اور فیلڈ ہو، تو لوگ کہیں گے یار خود آئی ٹی اسپیشلسٹ یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب آئی ٹی میں سر کھپانے کا کیا فائدہ۔ لیکن اگر کوئی عام ایک ٹیکسی ڈرائیور کہے گا یار آئی ٹی اسپیشلسٹ نہ بنے، آپ کمپیوٹر نہ سیکھیں، وہ کہا یار آپ کو کیا پتہ، فضول، آپ تو ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جادوگری سکھا کے اور یہ وہاں پر گویا کہ عام کر دیا کہ یہ جادو کے ماہر ہیں اور جادو سکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو جادو سکھاتے، لیکن سکھانے سے پہلے کہتے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، تم نہ سیکھو، اس لیے کہ یہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، سب برائیاں،
کیونکہ ظاہر اس جادو کے ذریعے سے لوگ دشمنیاں پیدا کرتے تھے، میاں بیوی میں توڑ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، بڑے فساد تھا ایک۔ تو وہ ان کو یہ سمجھاتے، جب وہ ضد کرتا نہیں جی نہیں مجھے تو سیکھنا ہے، اب سکھا دیتے، کیونکہ اگر سکھا بھی نہ دیں تو پھر بھی ان کی مہارت کا پتہ نہیں چلے گا نا، کہ لوگ کہیں کہ یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں آتا تو ہے نہیں، ہمیں کہہ دیتے نہ سیکھو، اس کا مطلب ان کو آتا ہی نہیں ہے، سکھا دیتے۔ وہ جب آگے اس پر عمل کرتے تو جادو ظاہر ہو جاتا، کہتے اس کا مطلب یار جادو جانتے ہیں۔ تو ہاروت ماروت نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد ایک خاتون آئی، حسین و جمیل خوبصورت خاتون، اس نے آ کے یہ سیکھنے کے غرض سے وہاں پہنچی ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردہ خفا میں ہے، تو ان کے جو جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے برائی کا ارادہ کیا۔ جب اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں تمہیں جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو، میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا، شراب پینی ہوگی، اور تمہیں میرے گھر میں بت اس بت کو سجدہ کرنا ہوگا، پھر یہ کام کروں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جا میں ہی جا۔ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، زہرہ اس کا نام تھا، زہرہ، چلی گئی۔ اب وہ چلی گئی، لیکن ادھر ان کو وسوسہ خیال آنے لگا کہ یار ہم معاہدہ کر ہی لیتے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھو پردہ خفا میں ہے تو گناہ کی طرف میلان ہو رہا ہے، جب پردہ خفا میں نہیں تھے تو اس وقت نیکی اور اطاعت پر جمے ہوئے تھے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی مشاہدے کی نگاہ سے دکھانا چاہتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ انسان کو اپنے تقوی پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا فضل یہ ہے جو بچاتا ہے معاصی گناہ سے۔ انسان سوچے کہ یار ہم، ایک آدمی مسجد میں صبح شام رہتا ہے تو کہتا ہے جی میں بڑا نیک ہوں، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ گناہ معصیت کے مقام پر جائے، پھر دیکھتے تو اپنی نیکی پر کتنا قائم ہوتا ہے۔ اب ماحول ہی آپ کا صبح شام مسجد کا ہے تو آپ ہمیں دوسروں کو جہنمی بناتے پھرتے ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، ہم ہی نیک نہیں۔ امام رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بلی کا امتحان اس وقت لو جب اس کے سامنے چوہا گزرتا ہے، منہ لٹکا کے بیٹھی رہتی ہے، جیسے چوہا گزرتا منہ سے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی فوراً، شوں، معلوم ہے کہ وہ اس کے جذبات بھوک کے بڑک اٹھتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جب گناہ کی آگ سامنے آئے پھر دیکھتے ہیں کہ گھی پگھلتا ہے کہ نہیں پگھلتا۔ کمال یہ ہے، اس لیے کبھی ناز نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ انسان کو معاصی گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، ورنہ انسان کی عقل اور انسان کے علم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ خیر، اب دوسری مرتبہ جو خاتون آئی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو تو کہہ رہی تھی ہم وہ پورا کرتے ہیں، لہٰذا ساتھ چلے گئے، جا کر اس کے شوہر کو قتل کیا۔ پہلے شراب اس نے پلائی، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، شراب پی لیتے۔ شراب پی، جب شراب پی عقل خراب ہو گئی، عقل خراب ہوئی تو اس کے شوہر کو قتل کیا، اور قتل کر کے جناب بت کو سجدہ بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہوئے۔ ادھر جب یہ ساری کاروائی چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور عالم ملکوتی کو کہا کہ دیکھو وہ جو فرشتوں میں بھی فرشتے تھے، دیکھو میز سے پردہ خفا میں گئے تو دیکھو کتنے بڑے فساد کا شکار ہو گئے۔ جب ملائکہ نے دیکھا تو سجدوں میں گر گئے اور گڑگڑا کے خدا سے معافی اور تلافی کیا، رب الجلال تو معاف کر دے، واقعی تو دانا بینا ہے، ہم آج کے بعد انسانوں کے لیے استغفار کو جاری رکھیں گے۔